کیا کرامن کاتبین دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں؟ سوال، کیا کرامن کاتبین دل کی نیتوں کو بھی جان لیتے ہیں اور ان کو تحریر فرما لیتے ہیں؟ جواب، جی ہاں۔ اس ضمن میں حدیث قدسی ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث قدسی وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور زبان ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے نا، اس ضمن میں حدیث قدسی ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینے کے سلطان، سردار دو جہان، رحمت عالمیان، سرور ذیشان، محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کو مت لکھو، اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو اس کا ایک گناہ لکھو، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھو۔ رحمت رب کتنی عظیم الشان ہے نا، کہ گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو مت لکھو، اور گناہ کرے تو ایک گناہ لکھو، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھو، اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو 10 نیکیاں لکھ لو۔ ایک اور روایت کے مطابق اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ملائکہ یعنی فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار تیرا بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، حالانکہ اللہ عز و جل اس بات پر خوب بصیرت ہے، اللہ عز و جل یہ بات کو تو جانتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کا انتظار کرو، اگر یہ اس گناہ کو کرے تو اس کا گناہ لکھو، اور اگر اس کو ترک کر دے یعنی باز آ جائے اس گناہ کو نہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ لو، کیونکہ اس نے میری وجہ سے اس گناہ کو ترک کیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی عطا سے کرامن کاتبین دلوں کی نیتیں بھی جان لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا کتنا بڑا کرم ہے کہ نیکی کی صرف نیت کرنے پر ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر بندہ گناہ کی نیت کرے تو کچھ نہیں لکھا جاتا، حتیٰ کہ اگر گناہ کا ارادہ ترک کر دے تو اس پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ برائی کا ارادہ ترک کرنے والے کو نیکی اسی صورت میں ملتی ہے جبکہ خوف خدا کی وجہ سے ایسا کرے، اللہ عز و جل کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ سے رک جائے تو اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ اگر کسی مجبوری کے تحت گناہ سے باز رہا ہو، کسی کے ڈنڈے کے زور پہ ہے نا، اگر کسی مجبوری کے تحت گناہ سے باز رہا تو اس کو نیکی نہیں ملے گی۔ اللہ عز و جل سے ڈرا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے باز رہا تو اس کو نیکی ملے گی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 258 پر فرماتے ہیں، معصیت کا ارادہ کیا یعنی گناہ کا ارادہ کیا مگر اس کو کیا نہیں، وہ کام نہیں کیا تو گناہ نہیں، بلکہ اس میں بھی ایک قسم کا ثواب ہے۔
جبکہ یہ سمجھ کر باز رہا کہ یہ گناہ کا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، گناہ کا ارادہ کیا مگر گناہ سے رکا رہا کہ نہیں یہ گناہ کا کام ہے، اللہ عز و جل نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، تو اب اسے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ احادیث سے ایسا ہی ثابت ہے۔ اور اگر گناہ کے کام کا بالکل پکا ارادہ کر لیا، جس کو عزم کہتے ہیں، اس تعلق سے ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں کہ عزم کسے کہتے ہیں، جس کو عزم کہتے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے، اگرچہ جس گناہ کا عزم کیا تھا اسے نہ کیا ہو۔ تفسیر کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھے تھے کہ عزم کسے کہتے ہیں، اور عزم، گناہ کا عزم کر لینا، یہ بھی لکھا جاتا ہے اور اس پر پکڑ ہے۔ گناہ کا عزم کر لیا، پکا ارادہ کر لیا، مگر کسی وجہ سے، کسی دوسرے کی خوف کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پایا، یا کسی اور وجہ سے وہ گناہ نہیں کر پایا، تب بھی وہ گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے اس کا عزم کر لیا تھا اور گناہ کا ارادہ کیا مگر اللہ کے ڈر سے، اور اس لیے گناہ سے بچا رہا کہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، تو انشاءاللہ ثواب لکھا جائے گا۔ جب کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے، جب کرامن کاتبین کو دل کی باتوں کا حال معلوم ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں بلکہ ساری کائنات کے والی سرکار عالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی کے دل کی بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ جب فرشتوں کو تمام چیزوں کی خبر ہے تو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات کیسے چھپ سکتی ہے؟ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی